ہو جائے. جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کی کئی شہرت کی وجوہات ہیں. مثلاً آپ کی ولایت بھی آپ کی شہرت کی وجہ ہے، آپ کی کرامات بھی آپ کی وجہ شہرت ہیں، آپ کا عشق رسول بھی وجہ شہرت ہے کہ دنیا میں جب عشق رسول کا نام آتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا نام آتا ہے. آپ کا ہدایت بخشش کلام پڑھیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ کیسے زبردست عاشق رسول تھے. ہر کلام سے ہر شعر سے عشق رسول چھلکتا ہے. آپ کی نیکی کی دعوت وغیرہ بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین جو وجہ شہرت ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی، وہ ہے علم دین. سیدی اعلیٰ حضرت نے جس خاندان میں آنکھ کھولی وہ پورا خاندان ہی اہل علم کا ہے. اعلیٰ حضرت کے دادا جان مولانا رضا علی خان بہت بڑے عالم تھے اور علمی شان و شوکت کے دور دور تک چرچے تھے. پھر اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے. آپ کو رئیس المتکلمین یعنی علم عقائد کے ماہر علماء کے سردار کہا جاتا ہے. اسی اہل علم خاندان کے چشم و چراغ بن کر اعلیٰ حضرت تشریف لائے اور دنیا بھر میں علم کے ایسے ڈنکے بجائے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. سیدی اعلیٰ حضرت کو بچپن ہی سے علم دین کا بہت شوق تھا. آپ کی ہمشیرہ محترمہ فرماتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کبھی پڑھنے میں ضد نہیں کی، خود ہی برابر پڑھنے تشریف لے جاتے اور آپ نے جمعہ کے دن بھی چاہا کہ پڑھنے کو جائیں مگر والد صاحب کے منع فرمانے سے رک گئے. قرآن کریم سکھانے کے لیے جو بنیادی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جیسے آج کل بچوں کو مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے پہلے سبق میں بچوں کو عربی کے حروف پڑھائے جاتے ہیں، الف با تا ثا الفابیٹس پڑھائے جاتے ہیں. اور دوسرے سبق میں مرکبات یعنی ایک حرف سے زیادہ جو حرف مل کے ایک شکل بنتی ہے، لفظ بنتا ہے، اس کی پہچان کروائی جاتی ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کا جب بسم اللہ کی رسم کا موقع تھا، آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا جان اور خاندان کے دیگر افراد موجود تھے. استاد صاحب نے حسب دستور بسم اللہ پڑھائی. پھر قاعدے کی پہلی تختی سے الف با تا وغیرہ حروف تہجی پڑھانا شروع کیے. استاد صاحب جیسے پڑھاتے گئے اعلیٰ حضرت پڑھتے گئے. جب دوسری تختی پر پہنچے تو استاد صاحب نے مرکب حروف پڑھاتے ہوئے فرمایا کہو لام الف. اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے. استاد نے دوبارہ پڑھایا. استاد صاحب نے میاں صاحبزادے کہو لام الف. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ دونوں حروف تو میں پڑھ چکا ہوں، الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا، اب یہ دوبارہ کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ پہلے سبق میں دیکھے دونوں پڑھ لیے. اس پر آپ کے دادا جان نے فرمایا بیٹا استاد کا کہا مانو. دادا جان کی بات سن کر اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور استاد کے پڑھانے کے مطابق پڑھ لیا. لیکن ساتھ ہی دادا جان کے چہرے پر ایک سوالیہ نگاہ ڈالی. آپ کے دادا جان سمجھ گئے کہ ننھے شہزادے نے بات تو مان لی مگر ان کا دل مطمئن نہیں ہوا. اگرچہ اس گہرے سوال کا جواب ننھے بچے کو سمجھانا مشکل تھا، مگر آپ ایمانی فراست سے سمجھ چکے تھے کہ شہزادے کی عمر اگرچہ ننھی سی ہے مگر عقل و شعور ننھا نہیں ہے. آج کا یہ ننھا بچہ کل کو علم و فن کا تاجدار ہوگا. چنانچہ آپ نے ننھے شہزادے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یعنی الف سائلنٹ ہوتا ہے، اسے اکیلے پڑھنا ممکن نہیں ہے. پہلے آپ نے جو پڑھا ہے وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ تھا، اب لام کے ساتھ ملا کر الف پڑھایا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے دوبارہ سوال کیا اگر یہی بات تھی تو با الف یا جیم الف پڑھا لیا جاتا، الف کو لام کے ساتھ ہی کیوں ملایا گیا؟ ننھی سی عمر میں اعلیٰ حضرت کا یہ سوال سن کر آپ کے دادا جان نے جوش محبت میں آپ کو گلے لگا دیا اور دعائیں دے کر فرمایا بیٹا لام اور الف کی آپس میں گہری مناسبت ہے. ہم جب لام لکھتے ہیں تو اس کا درمیانی حرف الف ہوتا ہے، اسی طرح جب الف لکھتے ہیں تو اس کا درمیانی حرف لام ہوتا ہے. گویا الف لام کا دل ہے، لام الف کا دل ہے. یوں الف اور لام گویا دو جسم ایک جان ہے، اس لیے الف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیے 4 سال کا بچہ کتنا سا ذہین ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو 4 سال بچوں کو حروف تہجی بھی درست پڑھنے نہیں آ رہے ہوتے، بلکہ آج کل تو 4 سال کے بچے فیڈر پی رہے ہوتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت ہر جہد سے ہی با کمال، صرف 4 سال کی عمر میں علم کے وہ بند دروازے کھولے جن تک آج بڑے بڑوں کی رسائی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑے ہو کر جو علم کے دریا بہائے وہ تو بہائے ہی ہیں. آپ کے مبارک بچپن کو بھی دیکھا جائے تو عالمانہ کمال نظر آتا ہے. یعنی بچپن ہی سے علم دین کا شوق تھا. اپنے والد محترم کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے، ان سے جو بھی دینی مسائل سنتے تھے اپنے دماغ میں محفوظ کرتے تھے. پھر جب کسی کو اس کے خلاف کرتا دیکھتے فوراً بڑی جرأت سے فرماتے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو تربیت کریں، بچپن ہی سے اگر دینی تربیت نہیں کریں گے، پہلے جو بچے کے 7 سال ہوتے ہیں نا، بچے کی پیدائش سے لے کر، ہم سمجھتے ہیں بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی تو 1 دن کا ہے، 1 دن کا بچہ بھی اس کے اندر ٹھیک ہے کانشیس نہیں ہوتا، بچے کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، ریکارڈنگ سسٹم اس کا آن ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو وہ نوٹ کر رہا ہے، جو کچھ سن رہا ہے اس بچے کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر اس کے کانوں میں ہم میوزک ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر وہی ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے پاس اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے پاس ہم جس طرح گفتگو کر رہے ہیں، اگر ہماری گفتگو گھر والوں کی آپس میں محبت بھری ہے، اخلاق بھری ہے، اگر گھر والے اپنے ملازم کو بھی آپ کہہ کے بلا رہے ہیں تو بچہ سمجھے گا کہ ہاں یوں ہی ادب کرنا ہوتا ہے، اگر آپس میں تو تکار اور اس طرح بد اخلاقی سے آپس میں ایک دوسرے سے پیش آ رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو بچے کے ذہن میں وہی چیزیں بائی ڈیفالٹ فیڈ ہو جائیں گی، پکی پکی، بڑا ہو کے سمجھے گا یہی درست ہے، ماں باپ لڑ رہے ہیں، بہن بھائی لڑ رہے ہیں اور بد اخلاقیوں کا سلسلہ ہے، تو سب کچھ بچے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے، کہتے ہیں چھوٹا ابھی تو 1 دن کا بچہ ہے، ابھی تو 1 ماہ کا ہے، 1 سال، اسے کیا پتا، اسے پتا کچھ نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم جو کچھ بول رہے ہیں اس کے اندر ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، وہ خالی ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے، اور یہ سارا پروسیس 7 سال تک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک نیا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھی ہی باتیں کریں، بچوں کے سامنے 1 دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کے بلائیں، ہم تو تکار، تم نے یہ کیا، تو نے ایسا کیا، بچوں کی رسپیکٹ کریں، اس طرح رسپیکٹ کریں کہ جیسے بڑا ہو کے یہ اگر بالفرض یہ جج بن جائے، بڑا ہو کے وہ بہت ہی بڑا آدمی آ جائے، اب ہم تو اسے تو نہیں کہیں گے، آپ کہہ کے ادب سے بلائیں گے، اس طرح بچوں کو 1 دن کا بھی ہو تو اس کا ادب کریں، اس کو آپ کہہ کے ہی بلائیں تاکہ اس کے اندر ساری اچھی چیزیں ہی ریکارڈ ہوں۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم جن سے میں نے ابتدائی کتابیں پڑھی تھی، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ہیں تو میں 1-2 مرتبہ کتاب دے کر بند کر دیتا، جب استاد صاحب سبق سنتے تو بالکل حرف بحرف سنا دیتا، روزانہ یہ حالت دے کر استاد صاحب کو تعجب ہوتا، ایک دن مجھ سے کہنے لگے احمد میاں یہ تو بتاؤ تم آدمی ہو یا جن، مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی، میں نے کہا خدا کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ اعلیٰ حضرت صرف 3.5 سال کی عمر میں ایک عربی شخص سے عربی زبان میں گفتگو آپ نے فرمائی تھی، 3.5 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن کریم ختم کر لیا تھا، 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں ممبر پر کھڑے ہو کے آپ نے بہت بڑے مجمع کے سامنے تقریر کی تھی، 8 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا تھا، جسے دیکھ کر آپ کے والد صاحب نے فرمایا کہ اس جیسا فتویٰ کوئی بڑا آدمی لکھ کر دکھائے تو ہم جانیں، اب 8 سال کا بھی مفتی دنیا میں ہوتا ہے، 8 سال کے بچے کو پلے نرسری میں ڈالتے ہیں، نرسری اپن کلاس میں ہوتا ہے، فتویٰ تو دور کی بات، اسے تو وضو نہیں کرنا نہیں آتا ہوتا، تو یہ اعلیٰ حضرت جب بچپن ان کا یہ تھا تو پھر بڑے ہو کے اعلیٰ حضرت کیسے بنے ہوں گے، کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے مفتی، کیا ان کی علمی شان و شوکت ہوگی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر خاص توجہ دیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ پکڑائیں، موبائل سے 7 سال تک تو بچوں کو دور رکھنا چاہیے، ورنہ یہ بچوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی ڈینجرس ہے، اور بچوں کی تربیت کی طرف والدین کو خاص توجہ دینی چاہیے، ورنہ پھر زندگی بھر پچھتاوا ہوگا، اور تربیت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ہم بچوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں، تو بڑا خوبصورت ہے، میرے جیسا بچہ تو ہے ہی کسی کا نہیں ہے، تو چاند ہے، یہ ہے وہ ہے، اب بچے کی تعریف کرنے کی بجائے اس کے اندر کوئی خوبی ہے نا اس کی تعریف کریں، اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کام کی تعریف کی جائے، نہ کہ بچے کی تعریف کی جائے، ورنہ وہ فخر میں تکبر میں رہے گا، ہاں میں شاید سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، شاید میری یہ کوالٹی، اس کی خوبی کی تعریف کی جائے، اور اس جو اچھا کام کرے اس پہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، وہ کام انشاءاللہ پختہ ہو جائے گا، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی سرزنش کی جائے تو اسے پتہ ہوگا ہاں یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ کام چھوڑنا ہے، تو یوں کر کے ڈرا کے حوصلہ افزائی کر کے اس انداز میں باقی بچوں کو مارنا پیٹنا یہ بہت خطرناک ہے، ہم بالکل توجہ نہیں کرتے، جب غصہ آیا ہوتا ہے ہم اپنے اس غصے کے حساب سے چلتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں کو کہاں ڈانٹنا ہے، کتنا ڈانٹنا ہے، کیسے اخلاقی تربیت کرنی ہے، اس طرح کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور پھر زندگی بھر کا پچھتاوا ہوتا ہے، اور جب بچہ خود اس قابل ہوتا ہے تو پھر وہ سارے بدلے لیتا ہے والدین سے، اور وہ مختلف انداز میں بدلے لیتا ہے، چھوڑ کے چلا جائے گا، کہیں جاب کرے گا، زندگی بھر بچے پھر دور ہی گزار دیتے ہیں، تو کئی انداز میں وہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ بدلہ لیتے ہیں لیکن مختلف انداز میں لیتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں مبارک میں اعلیٰ حضرت اصول فقہ کی بہت مشکل کتاب مسلم الثبوت آپ نے یہ پڑھی، اور اس کی تحقیقی شرح لکھنے کی سعادت پائی،
آج کل تخصص فی الفقہ میں یعنی 8 سالہ درس نظامی کے بعد مفتی کورس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ 8 سال عالم بننے کے بعد مفتی کورس کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو آپ نے 10 سال کی عمر میں اس کتاب پہ پوری ایک ریسرچ بھی لکھ لی، تحقیقی شرح بھی لکھ لی، وہ آج مفتی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں۔ اور آج کل اسے پڑھنا تو دور کی بات ہے، پڑھانے والے بھی بہت کم ہیں جو اس کتاب کو پڑھا سکیں۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ نے مروجہ علوم کی تکمیل فرمائی، اور اسی عمر شریف میں پہلا فتویٰ باقاعدہ طور پہ لکھا اور مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کو محبت نصیب فرمائے، اور اعلیٰ حضرت سے جو لوگ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے دور ہو گئے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ سنیوں کے امام ہیں دنیا بھر میں، عشق رسول کے جام پلانے والے بہت بڑے عاشق رسول، یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ اس وقت جو دنیا بھر میں ایک سنیت قائم ہے، غوث پاک سے محبت کرنے والے، اولیاء سے محبت کرنے والے، میلاد منانے والے، آقا کے سچے عاشق، ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانے والے، ہر اہل بیت سے محبت کرنے والے، یہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، ورنہ بہت فتنے کھڑے ہو گئے تھے جن کا اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں مقابلہ کیا، اور آج تک اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ کے لوگ عالم بن رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ اس دور میں بڑوں کو شاید پڑھنا بھی نہ آتا ہو، اور 8-10 سال کا عالم کورس کر کے بھی بہت کم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں فتاوی رضویہ پہ صحیح مہارت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ پڑھ کے بندہ کتنا بڑا عالم بن جاتا ہے، شاید عام لوگوں کو تو وہ عبارت صحیح کر کے پڑھنی بھی نہیں آئے گی۔ ایسے ایسے مسائل ہیں، تو ہمیں بھی اللہ پاک علم دین کا شوق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔